سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے میرا سوال حضور والا یہ ہے کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، اچھے ساؤنڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، کیا یہ ڈیمانڈ کرنا ہمارا درست ہے یا نہیں؟ محفل نعت جتنا بہتر سے بہترین اس میں انتظام ہوگا جو خلاف شریعت نہ ہو، واہ واہ کے لیے نہ ہو اپنی، وہ اچھا ہی ہے۔ اب یہ کہ اچھا یہ انتظام کرو گے تو میں آؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھلا میدان ہوتا ہے، یہ بڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں ساؤنڈ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، ساؤنڈ والے کو بھی، ہر ساؤنڈ والے کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا۔ ہم جب ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، اس وقت تجربات ہوئے تھے ہم کو، یعنی کہ جب کوئی نہیں ہے تو وہ مائک چلایا تو دور تک آواز جا رہی ہے تو پاس ہو جاتا تھا، پھر وہ جب پبلک آتی تھی تو وہ آواز پبلک کے لوگوں میں جذب ہو جاتی تھی تو برابر آواز کام نہیں کرتی تھی، تو یہ بڑا پرابلم رہا۔ سالانہ برسی کے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ماں کی شان یا باپ کی شان پڑھنے کا جو ہے بہت زیادہ فرمائش کی جاتی ہے بانیان محفل کی طرف سے، اور اگر نہ پڑھا جائے تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس پر ان کو کیسے جو ہے اس کی ترغیب دلائی جائے؟ کلام وہ پڑھتے ہیں بس وہ مرثیے کے انداز میں، بالکل ایسا، اور وہ جو صاحب خانہ روئے گا اس میں، بیٹا روئے گا، خاندان ور روئیں گے، اوروں کی آنکھیں بھر آتی ہوں گی، یہ قصداً غم پروری یا غم آوری اور تجدید حزن کہتے ہیں اس کو، غم کو اثر نو تازہ کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے حضور کہ جو ہمارے اکابرین کے جتنے کلام ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کلام ہے تو کوئی ایسا تفتیشی معاملہ ہو کہ اس سے گزرے ہوئے اشعار ہی نعت خان پھر پڑھے اور اس کے علاوہ نہ پڑھے؟ کلام تو واقعی صحیح بات ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح اپنے علماء جو ہیں ان کا کلام پڑھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ دیگر شعراء کا کلام، اب یہ سب شعر غلط تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اس کی تفتیش کروا لینی چاہیے علماء سے۔ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ صبح گھڑی پھری مر کے پھر یہ سلسل میرے سینے سے سر کی ہے، مر کے پھر یہ سلسل میرے سینے سے سر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال حضور والا یہ ہے کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو اچھے ساؤنڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، پروڈکشن جو لائف چلاتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا یہ ڈیمانڈ کرنا ہمارا درست ہے یا نہیں؟ ایک شعر سنانا چاہوں گا اگر اجازت ہو۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت
بدلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں ساؤنڈ اچھا ہو اور لائٹنگ بھی اچھی ہو، تو اب اس میں اگر یہ مشورتاً آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو برائی نہیں لگ رہی اس میں۔ محفل نعت ہے، جتنا بہتر سے بہترین اس میں انتظام ہوگا، جو خلاف شریعت نہ ہو، واہ واہ کے لیے نہ ہو اپنی، وہ اچھا ہی ہے۔ اب یہ کہ اچھا یہ انتظام کرو گے تو میں آؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب مشورتاً ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، سرکار کی محفل ہے، لوگ اپنے یہاں شادیوں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ ایسے یہ حضور ہوتا ہے کہ بڑی محفل ہوتی ہے، بڑا خرچہ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساؤنڈ میں بعض اوقات یہ اتنی کمزوری دکھا دیتے ہیں، یا بعض اوقات محفل جس نے کی ہے تو اس کا پرابلم بھی کم ہوتا ہے، وہ سامنے والے پہ اعتماد کر لیتا ہے۔ اب اس کے وہ نہ مائک صحیح ہوتے ہیں نہ اسپیکر صحیح ہوتے ہیں، اس میں بھی نعت خان کو کیونکہ آگے بھی 2-3 محفلوں میں شاید جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک ہی محفل میں ہی وہ ساؤنڈ پر اس کا گلہ نثار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بیچارہ آگے پوزیشن نہیں رہتی۔ تو اگر یہ محفل کرنے والے بھی اگر ساؤنڈ والوں کو بھی تھوڑا دیکھ لیں تو یہ کہ نعت خانوں کے بھلا ہو جائے گا اس میں۔ محفل کرنے والے تو یہاں سب نعت خوان میں موجود نہیں ہے، اگر کیا تو مطلب یہ مشورے دیتے رہے، وہ مشورہ ہاں، بڑی مشورہ۔ نہ ہو کہ ہم تو آئیں گے، دل آزاری یا اگلے کا جیب بھی دیکھیں کہ وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، نہیں اچھے سے اچھا لائیں گے تو اچھے سے اچھا خرچہ بھی مانگے گا وہ۔ تو جو واقعی خرچہ کرتے ہیں شخصیات پارٹیاں لوگ کرتی ہیں، ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ ساؤنڈ والوں کو بڑی محفل میں، یہ بھی ناقص مشورہ ہے آپ کو، بڑی محفل میں ساؤنڈ والے کو بھی، کیونکہ سب کے بیچ نا بیچارہ ساؤنڈ والے کو بعض اوقات ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ بیچارہ اس کے ہاتھ میں مائک بھی نہیں کہ کچھ بول سکے، بولے گا تو اگلی محفل اس کی کٹ جائیں گی، اس کی بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ہے بس آنکھ بند کر کے بندہ بارگاہ رسالت میں نظر کرتا رہے اصل صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلا میدان ہوتا ہے، یہ بڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں ساؤنڈ پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ ساؤنڈ والے کو بھی، ہر ساؤنڈ والے کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا۔ ہم جب ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، اس وقت تجربات ہوئے تھے ہم کو، یعنی کہ جب کوئی نہیں ہے تو وہ مائک چلایا تو دور تک آواز جا رہی ہے تو پاس ہو جاتا تھا، پھر وہ جب پبلک آتی تھی تو وہ آواز پبلک کے لوگوں میں جذب ہو جاتی تھی تو برابر آواز کام نہیں کرتی تھی، تو یہ بڑا پرابلم رہا۔ اور آخر کار پھر ایک ساؤنڈ والا ہمارے یہاں پاس ہوا کہ اس نے سسٹم جو تھا وہ مضبوط کیا، پھر ہر سالانہ اجتماع میں اسی کو ہم بلاتے تھے۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اب محفل جو ہر سال کرواتا ہے اس کو بھی تجربہ ہو سکتا ہے ہو جاتا ہو، ایک بار کھڑکھڑ ہوئی تو یہ دوسری بار اس کو شاید بلائے گا خود ہی نہیں بھی بولیں گے تو وہ اچھے سے اچھا ڈھونڈے گا، تو اس کو تجربہ جب ہو جائے گا تو پھر یہ کہ وہ مینیج ہو جائے گا۔ یہی ہے حضور، وہ جو جس ساؤنڈ والے کو دعوت اسلامی والوں نے پکا کیا تھا نا، پھر وہ محفلوں میں اجتماع میں پھر وہی ساؤنڈ والا ہمارے ہوتے تھے، ہاں اس کی نکل پڑی اس کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ امیل سنت کہاں اٹھائیں گے، کہاں پر رکیں گے، کب آپ کا مائک کے قریب ہو گئے، کبھی مائک سے دور ہوں گے، وہ پوری ایک سائیکی سمجھ گیا تھا امیل سنت کی بالخصوص اور نعت خانوں کی، اس لیے پھر وہ ہر جگہ وہی پھر ہم ساؤنڈ والے اجتماعات ہوتے تھے اس میں بھی اسی کو بلایا جاتا تھا، پھر یہ ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ حیات بھی ہیں یا نہیں۔ ایک بھائی تو وفات پا گئے تھے، دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ سے اہل محبت تھے، پکے سنی تھے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اشکوں کی
برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے، میرے نبی کے در کی گدائی سب سے بڑا سرمایہ ہے، گزر رہی ہے رات مسلسل حاصل محفل آبھی جا، حاصل محفل آبھی جا، تیری خاطر ہم نے تیری نعت کا جشن منایا ہے، اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا خان لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عموماً جو سالانہ برسی کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں ماں کی شان یا باپ کی شان پڑھنے کا جو ہے بہت زیادہ فرمائش کی جاتی ہے بانیان محفل کی طرف سے، اور اگر نہ پڑھا جائے تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس پر ان کو کیسے جو ہے اس کی ترغیب دلائی جائے؟ یعنی ماں کی برسی پر محفل سجتی ہے اور کلام وہ پڑھتے ہیں بس وہ مرثیے کے انداز میں، بالکل ایسا۔ اور وہ جو صاحب خانہ روئے گا اس میں، بیٹا روئے گا، خاندان پر روئیں گے، اوروں کی آنکھیں بھر آتی ہوں گی، تو یہ قصداً غم پروری یا غم آوری اور تجدید حزن کہتے ہیں اس کو، غم کو اثر نو تازہ کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا مطلب انداز جو ہے جس سے غم تازہ کرنے کا مطلب ایک انداز اختیار کیا جائے، تو اس میں ہوتا ہے واقعی کہ یہ کلام اس طرح کے پڑھے جاتے ہیں اور طرزیں بھی ایسی پرسوز بنائی جاتی ہیں۔ بعض ہوتی کہ کلام سامنے لکھا اس میں کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے کا انداز، پھر آواز، تو اس طرح پھر اس کی اتار چڑھاؤ، تو یہ بندہ رو جاتا ہے۔ تو یہ رونے رلانے کا ماحول اس طرح مطلب ہے کہ کسی کی موت میت پر کرنا، بلکہ اسی طرح کا مطلب بیان شہادت میں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ لوگ روئیں، تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز فرمایا، اور یہ کافی اس کی تفصیل فتح رضویہ میں مل سکتی ہے، پڑھا بھی ہے میں نے، تو یہ انداز اختیار نہ کیا جائے۔ ماں کی برسی منع ہے بے شک، بھائی یہ کلام اگر ایسا ہے کہ لوگ روتے ہیں اور پڑھائی رلانے کے لیے جاتا ہے تو اس سے اجتناب کریں، اب تک کیا اس سے توبہ کریں، اور نعتیں پڑھیں آقا کی، نعتوں میں بھلے روئیں لوگ، سعادت کی بات ہے۔ اب یہ کہ ان نعت خوانوں کو بھی واسطہ تو پڑتا ہوگا، ہو سکتا ہے کراچی میں بھی آہستہ آہستہ آ گیا ہو، تو کہہ نہیں سکتے، اپنے کو پتہ دیر سے لگتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت ہے مدینہ شریف حاضری کی دعا فرما دیجیے گا۔ ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر کے پھر یہ سلسل میرے سینے سے سر کی ہے، مر کے پھر یہ سلسل میرے سینے سے سر کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے حضور کہ جو ہمارے اکابرین کے جتنے کلام ہیں
وہ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کلام ہے تو کوئی ایسا تفتیشی معاملہ ہو کہ اس سے گزرے ہوئے اشعار ہی نعت خوان پھر پڑھے اور اس کے علاوہ نہ پڑھے. یعنی نعت خوان جو بھی کلام کی تیاری ہوگی تو ایک ایسا کوئی شعبہ یا ایسا جیسے ہم نے وہ کتب و رسائل تفتیش ورہ کتب و رسائل ہم نے ایک شعبہ بنایا تھا. تو اس طرح یہ نعت خوان جو ہمارے ثنا خوان اسلام بھائی ہوتے ہیں کوئی یہ آپس میں کوئی ایسی ترکیب بنائیں تو کوئی ایسا ان کا انداز ہو کہ بھئی یہ اشعار تفتیش سے گزرے ہوئے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ممکن ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ جو نعت خواں تھے انہوں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، ہے نا، ماشاء اللہ مبارک ہو عزم سفر عزم مدینہ. بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیجیے گا، اور شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی سیدنا امیر حمزہ اور جہاں جہاں حاضر ہوں سلام عرض کیجیے گا، دعا کیجیے گا بے حساب بخشا جاؤں، میں بھی مدینے چلا جاؤں. اللہ کریم آپ کو بعد ذوق بعد شوق حاضر نصیب فرمائے. اب یہ جو آپ نے فرمایا نا کلام تو واقعی صحیح بات ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی طرح اپنے علماء جو ہیں ان کا کلام پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ دیگر شعراء کا کلام، اب یہ سب شعر غلط تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ اس کی تفتیش کروا لینی چاہیے علماء سے. میں اپنی تفتیش کرواتا ہوں، کلام جب لکھتا ہوں تو مفتی صاحب سے مطلب تفتیش کروا لیتا ہوں. میں دو کام کرتا ہوں، مفتی صاحب سے بھی کرواتا ہوں، فنی تفتیش بھی کرواتا ہوں. چھوٹے باپ کا بن کے رہنے میں عافیت ہے. میں بہت جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا. یہ اس میں عافیت ہے کہ فنی غلطی ہوگی تو بھی لوگ تنقید کریں گے جو جانتے ہوں گے فن کو، اور شرعی غلطی ہوگی تو آخرت میں پکڑ کا خطرہ کہ بعض وقت گستاخی تک ہو سکتی ہے. تو اس میں علماء سے تفتیش کروا جائے، کوئی ایسا عالم ہو کہ جو مطلب فن بھی جانتا ہو شاعری کا. یہ تلاش کرنا تو ناممکن کے قریب ہے. ہر عالم ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو فن جانتا ہو، تو کم از کم یہ کہ شرعی تفتیش ہی کروا لیجیے عالم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام سید ارسلان شاہ قادری ہے. ماشاء یار امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور ایک شعر حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا پیش کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، سوال یہ تھا امیر اہل سنت آپ سے کہ کئی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 ثنا خوان جو ہے وہ اس محفل میں حاضری کے لیے آنے ہوتے ہیں، اور جو پہلے آ جاتے ہیں انتظامیہ جو ان کو ٹائم دیتی ہے کہ آپ کا ٹائم یہ ہے، اور اس دوران جو ہے سینئر ثنا خوان بھی آ جاتے ہیں. تو جو پہلے آئے ہیں تو ان سے پھر انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم پہلے سینئر کو پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ کو مائک دیں گے. تو اس سے یوں ہوتا ہے کہ جو پہلے آئے ہیں ثنا خوان ان کی آگے جو محفل ہوتی ہے تو اس سے وہ بھی تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ 5-10 منٹ کا بولتے ہیں سینئر ثنا خوان، تو وہ اپنے حساب سے حاضری مکمل کرتے ہیں. جب ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر مائک دیتے ہیں. وہ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
अब अगर पहले से तय है कि आपको इतने बजे पढ़ाएंगे, इस वादे को जो मैनेजमेंट है उस मुंतज़िमीन उनको निभाना चाहिए कि इससे उसकी दिलाजारी भी होगी, और जैसे आपने फरमाया कि दूसरी जगह जाना है तो वो भी निज़ाम डिस्टर्ब होगा। अब ये तो वो तो क्या क्या होता होगा यार, माइक छीन भी लेते होंगे, पाँव पे हाथ लगाते होंगे, इन्हें बस करो, चिट्ठी भी दे देते होंगे क्या हट जाओ, तो ये सब होता होगा। एक बार एक जगह में था किसी जलसे में, बहुत पुरानी बात है, तो एक मुकर्रिर बयान फरमा रहे थे, इसमें दूसरे मुकर्रिर शायद मंच पर तशरीफ फरमाते। उन मुकर्रिर का कसूर नहीं है, लेकिन अवाम ने खामा खा मतलब जब थोड़ा उन्होंने बोला, अब थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया होगा, तो आवाज़ें लगानी शुरू की, हम इनको सुनने आए हैं, हम इनको सुनने आए हैं। अब मैं बोला यार ये जो मुकर्रिर तो हट गए, वो जो बोल रहे थे बाइक पर, इनके दिल पर गुजरी क्या होगी, ये अवाम ने किया। तो ये करते हैं, लोगों को भी इतनी समझ नहीं है कि इसकी जगह मैं होता तो पाँव कितने भारी हो जाते, और दिल पर गुजरती क्या। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तजलील बेइज्जती। अब ठीक है वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दिया जाए, या कोई ऐसी हिकमत अमली हो कि वो जिससे इनको तकलीफ ना हो। है मुश्किल तो इसलिए इनको टाइम दे दिया जाए ना, जैसे कि आपका टाइम 5 मिनट है, आपका 12 मिनट है, अब ये इस टाइम से मुतजाविज हों, बढ़े आगे, तो फिर इनको मेरा ख्याल है चिट्ठी पेश की जाए कि आपका वक्त पूरा हो गया। ये फिर भी कुछ मौज़ब तरीका है, तो इसको भी होगा यार मुझे कहा तो इतनी देर, या आपको इतनी देर दी थी, 5 मिनट दिए थे और 7 मिनट हो चुके हैं, इतना देर तो समझ जाएंगे। लेकिन एक असल महफिल देखकर, फिर महफिल का रंग देखकर जोश भी आता है, घड़ी भी मतलब यानी कि रुक जाती है, और बंदा वो परवास कर रहा होता है बादलों में महफिल देखकर। अब महफिल है, अब महफिल जब भी वो होती है जिसमें नोट उछल रहे हों, नोट उछल रहे हो, बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं, आपकी नज़र है शेर, तो एक शेर आपकी नज़र है, या नजराने पार्टियों को दे रहते होंगे और ये नातखानों को नवाजते होंगे। तो इस तरह का माहौल होगा तो वो माइक छोड़ेगा नहीं, पैसे आ रहे हैं तो कौन छोड़ेगा। तो ये भी माहौल होता होगा, तरह तरह का माहौल होता होगा। ज़रा सोशल मीडिया पर कभी कभी मैंने भी क्लिप देखे हैं, जो नोटों की बरसात होती है ना, और बाद होगा ऐसे ऐसे कलाम भी पढ़ रहे होते हैं कि खुदा की पनाह, बाद वो ऐसा होता है कि बंद कर रहे, सुनना ही जायज़ नहीं होता, ऐसे वैशार पढ़ रहे होते हैं। क्या करे आदमी, हम क्या कर सकते हैं ना, ऐसे लोग हमें सुनते हैं। अब आज इतना ज़ोर लगाया हमारी मजलिस, नातखानों की मजलिस, बेचारे मतलब इन्होंने इतना ज़ोर लगाया होगा, किस किस के जाकर पास जूते घिसे होंगे, मिन्नतें की होंगी कि आप आए, सारे तो आने से रहे, फिर भी नहीं आए होंगे। समझे, तो क्या करें, सब आते नहीं हैं, सब सुनते नहीं हैं। फिर अब जितने आए वो सबके सब, वो ज़रूरी नहीं है कि सब इनको याद रहे, उस पर अमल भी हो। वो एक नोट देखेगा तो फिसल जाएगा, मसला ये होता है। ज़रा किसी ने तारीफ कर दी तो आप पैसे बाहर हो गए, इतनी तो कमज़ोर है हम लोग। लिफाफा देखा तो चैन उड़ जाता होगा, सबके सामने देखने में शर्म आती होगी, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ भी आने बाने से तो खोल के देख ले तो क्या है क्या इसमें। फिर ये भी फटे करते होंगे कि यार इसको इतने न, यार ये क्या इतने दिए मेरे को, ये भी होता होगा। फिर कंजूस और फुला और वो लक़ब मिलते होंगे मुंतज़िमीन को। तो अल्लाह पाक बस हमें अक्ल सलीम दे। अगर आप मदनी मुज़ाकरों के पाबंद हो जाओगे ना, अल्लाह करेगा तो बहुत जहन साजी हो जाएगी। खाली एक बार में, सही बात है कि आज बहुत देर हो गई है, मैं बोलूँ तो मेरी ईद है आज, वरना इतनी देर बैठना आसान नहीं है मेरे तो बुढ़े के लिए। लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं मज़ा बहुत आ रहा है। अशार पढ़ रहे हैं तो बस अशार जब पढ़ते हैं ना मुझे बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आका की सना खानी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा